بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے راکب دوش مصطفیٰ سردار امت حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، دینی بائی کی ضرورت کو پورا کرنا میرے نزدیک ایک ماہ کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے صدقے میرے پیارے آقا کے تمام امتیوں کے غم دور کرے، پریشانیاں مصیبتیں ختم کرے اور اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور آخر پر کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے۔ اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ حضرت امام حسن علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ ہم موت سے کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ تم نے اپنی آخرت کو برباد اور دنیا کو آباد کر لیا ہے، اور کوئی بھی انسان آبادی سے ویرانی میں جانا نہیں چاہتا ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، اے آدم کے بیٹے، خدا کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچو تاکہ عبادت گزار بن سکو، اور جو کچھ خدا نے تجھے دیا ہے اس سے راضی ہو جاؤ تاکہ بے نیاز ہو جاؤ۔ اپنے ہمسایوں کے ساتھ نیکی کرو اور مسلمان بن جاؤ۔ سبحان اللہ۔ کسی شخص نے امام حسن علیہ السلام سے پوچھا، کرم کا کیا مطلب ہے؟ ارشاد فرمایا، بے مانگے عطا کرنا۔ سبحان اللہ۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت کا صدقہ میرے آقا کی تمام امتیوں کی جائز حاجات کو پورا فرما، آمین ثم آمین۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص دنیا کو بہت محبوب رکھتا ہے اس کے دل سے آخرت کا خوف چلا جاتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ضرورت مند کی جائز حاجت پوری کرنا 1 مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ ہوشیار وہ ہے جو متقی پرہیزگار ہو، اور سب سے بڑا بیوقوف وہ ہے جو گناہ گار ہو۔ بے شک، سبحان اللہ۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، ہم اہل بیت رسول کی محبت گناہوں کو ایسے جاڑ دیتی ہے جیسے ہوا درخت سے پتوں کو جاڑ دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ امام پاک نے فرمایا کہ جس کی امیری اس کے لباس میں ہو وہ ہمیشہ فقیر رہے گا، اور جس کی امیری اس کے دل میں ہو وہ ہمیشہ غنی رہے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، اے بنی آدم، جن چیزوں کو اللہ نے حرام فرمایا ہے ان کے بارے میں عفت و پاک دامنی اختیار کرو تاکہ عابد ہو جاؤ، اور جو خدا تمہاری قسمت میں لکھ دے اس پر راضی ہو جاؤ تاکہ غنی بے نیاز ہو جاؤ، اور اپنی ہمسایہ کے ساتھ احسان و نیکی کرو تاکہ مسلمان ہو جاؤ، اور لوگوں سے ویسے ہی ملو جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تم سے ملیں تاکہ عادل ہو جاؤ۔ بے شک تمہاری آنکھوں کے سامنے تم سے پہلے کی قومیں آباد تھیں جو بہت مال و ثروت جمع کرتے تھے اور مضبوط عمارتیں بناتے تھے اور لمبی خواہشات رکھتے تھے، بس ان کی جمعیت ہلاک ہو گئی۔ ان کے اعمال و کردار ان کے فریب کا باعث بنے اور ان کے گھر انہی کی قبریں بن گئے۔ قبلہ حسن و جمال سید عالم سے کسی کو صورت میں وہ مشابہت حاصل نہ تھی جو سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کو حاصل تھی۔ آپ سے پہلے حسن کسی کا نام نہ رکھا گیا تھا، یہ جنتی نام پہلے آپ ہی کو عطا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام حسن علیہ السلام کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا یہ بیٹا سید یعنی سردار ہے، اللہ پاک اس کی بدولت مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ آخر پر میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ سے گزارش ہے
اگر تو آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ نے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیا ہے، چینل کو سبسکرائب کیا ہے، تو کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔